اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں اور پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں، سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ آج 19 مئی 2024 کی تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے۔ May 2024۔ لیجیے، سونی دھرتی، سید غوث کھتری حیدری، سید آصف علی، ایناز، وفا پرست، امتیاز علی، ایناز، ابراہیم، اور بہت سارے ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں تو شانیل، جی کافی ماشاءاللہ ساتھیوں نے بتا دیا ہے مجھے کہ آج کون سی نشست ہے، تو ساتھیوں شاباش، جیتے رہیے، خوش رہیے، سلامت رہیے، آپ اچھے بچوں کی طرح سے۔ محسن سعید، حسان خان، ساحل، یہ حسان خان، سب ماشاءاللہ جیتے رہیں آپ سب لوگ، سدا خوش رہیں۔ آج 61ویں فکری نشست ہے، 61 اور 61 اسٹڈی سرکل۔ 61 جس کو 61 بھی کہتے ہیں، اسٹڈی سرکل۔ معزز خواتین و حضرات، ابھی کافی دیر سے ہم وہ افسوسناک خبر جو پوری دنیا کے تمام ہی الیکٹرانک میڈیا پر آ رہی ہے، وہ ہے ایران کے صدر یعنی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وہ ہیلی کاپٹر میں جا رہے تھے
ان کے ساتھ میرا خیال ہے فورن منسٹر بھی تھے. تو ان کا طیارہ جو ہے وہ مسنگ ہو گیا ہے. اب ابھی تک نہ تو یہ پتہ چلا ہے کہ اگر کسی کو آپ کو کوئی کرنٹ معلومات ہیں تو آپ بتا دیجئے مجھے، کہ ابھی تک کوئی جو اس کا ریکیج جو اس کا ہاتھ اگر گرا ہے تو اس کا وہ نہیں مل رہا، کیا نام ہے، اس کا ڈھانچہ وغیرہ یا جو کچھ بھی ہے کہیں ابھی تک تلاش کیا جا رہا ہے. اب متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، کوئی واضح اطلاع نہیں ہے. بہرحال ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کے ہیلی کاپٹر تلاش کر لیا گیا ہے. واللہ اعلم بالصواب. بہرحال یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. جیسے ہی اطلاع ملے گی ہم مزید تو آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. بہرحال چلتے ہیں بسم اللہ کر کے. کل کے اس لیکچر پر جس کو میں نے شروع کیا ہے، کہ پہلی گرفتاری جو گھگر پھاٹک کراچی سے ہوئی، اس کے بعد دوسرے دن نکال کے مجھے اور عظیم فاروقی کو لے گئے اور وہ بلوچستان کے پاس بیابان جنگل میں، وہاں بلدیہ کمپلیکس ہے، وہاں لے جا کے رکھا. اور ہم دونوں کو دیوار کی طرف علیحدہ علیحدہ کر کے کہ آپ بات نہیں کریں گے، اور بٹھا دیا. وہ بتایا تھا یہاں تک، لیکن اس سے پہلے مجھے کسی نے سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کا لکھا ہوا ایک یا بہت ہی اعلیٰ چیز لکھی ہوئی مختصر سی مجھے ملی. تو میں نے کہا کہ میں آج اپنی فکری نشست میں اپنے ساتھیوں کو، تمام سننے والے جو ہیں ان کو یہ ضرور سناؤں گا. تو بفور گوئنگ انٹو the further details of my arrest from گھگر پھاٹک, I will proceed further. لیکن جو ایک قول لکھا ہے یا اس کو کچھ بھی کہہ لیجیے, تو وہ آپ ذرا کاغذ قلم لے لیجیے, وہ لکھ لیجیے. جب آپ کہیں گے کہ کاغذ قلم لے لیا ہے تو میں لکھوانا شروع کروں گا.
میں دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. وعلیکم السلام، تسلیمات. اچھا بھائی، ایک جواب آ گیا ہے، لے لیا ہے. ویری گڈ. تو لکھیے، کیونکہ میں آپ سے جواب پوچھوں گا دوبارہ. اگر، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اگر پاکستان میں کیا لکھا؟ جلدی بتائیے، جلدی بتائیے، کیا لکھا، کیا لکھا؟ بھائی جلدی سے بتائیے. ہاں، ویری گڈ، ویری گڈ، شاباش محمد علی وفا. اگر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی، کیا لکھا؟ اگر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی، اگر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی تو پاکستان اگر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی تو پاکستان کب کا، تو پاکستان کب کا، تو پاکستان کب کا اسٹیبلش ہو چکا ہوتا. نہیں، کب کا ہو نہیں. اگر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی تو پاکستان کب کا اسٹیبلش ہو چکا ہوتا. دیکھیے، جس نے بھی لکھا ہے بہت خوب لکھا ہے بھائی، شاباش شاباش. جی ماشاء اللہ. آداب ونر آف دی MQM مصطفیٰ زوادی تشریف لے آئے ہیں. آداب. تسلیمات، تسلیمات. کیسا لگا آپ کو؟ بہت زبردست ہے بھائی، بہت زبردست. بالکل حقیقت فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا دوستو، کل جو آپ نے سنا تھا اس کے بالکل کہ آج یہیں تک رکھتے ہیں، پھر آگے چلیں گے. ذرا بتائیے، آپ بتائیے، آپ کو کتنا یاد ہے؟ آخری، بالکل لاسٹ. کل میں نے اپنی فکری نشست میں آخری جملے، آخری میں آپ نے عرض کیا تھا کہ بلدیہ کے کمپلیکس میں تھے،
نہیں، بلدیہ کے کمپلیکس میں داخل ہوئے تو منظر جو تھا وہ بڑا خوفناک کر دینے والا منظر تھا۔ جیسے ہی جیپ اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ چاروں اطراف میں پولیس ہاتھوں میں گن لیے اور تانے ہوئے ایسے کھڑی ہے جیسے کہ مجھے اتارتے ہی اور عظیم فاروقی کو اتارتے ہی شاید ہی مار دیں۔ خیر، اتار کے ان کے افسر نے اشارہ کیا تو مجھے کہا چلے، ہم دونوں کو کہا، اور ایک بڑا سا سیل، بہت بڑا نہیں، مطلب عام سیلوں سے بڑا سیل، وہ کھولا اور اس میں ہمیں ڈال کر کہا کہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے اور دونوں بالکل ایک دوسرے کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور پھر میں نے کہا، بتایا تھا آپ کو کہ وہ ڈنڈے بجا بجا کر ایک ایک خوفناک ترین شکل کا، سادے کپڑوں میں ایک فرد کو بھیجتے تھے، ایک سپاہی کو بھیجتے تھے، وہ جناب ٹک ٹک کرتا تھا، لوہے کی جو ریلنگ لگی ہوئی تھی اس کی بند، جو جھیلوں میں آپ نے اکثر دیکھی ہے، لمبی لمبی سلاخیں دروازے کی، تو ٹک، تو مطلب جیسے کوئی بلا رہا ہو تو کھٹکھٹا گئے تو دیکھنا پڑتا تھا، اور لمبی لمبی 8-8 9 9 فٹ کے لوگ، خوفناک ترین ان کے چہرے، جسم کی ساخت خوفناک، مونچھوں پہ تاؤ دے رہے ہیں، اور مونچھیں بھی مطلب بہت ہی خوفناک۔ ہم بیٹھے رہے، پھر رات کو اب ہمیں کچھ نہیں پتا، یہی، اور 2-4 لفظ بولتے تھے کہ اچھا، ٹھک ٹھک ٹھک، اوئے تم لوگوں نے یہ قتل عام کرایا ہے، یہ ہو بس اتنا ہی جملہ کہتے تھے، اور مونچھوں پہ پھیر کے اپنے آنکھوں سے تاثرات ایسے کہ انسان خوف زدہ ہو جائے۔ اب رات کوئی 11 بجے کے قریب یا 11:30 بج رہے ہوں گے یا 12، گھڑیاں تو ہمارے پاس تھیں نہیں، وہ تو جب لاک اپ میں بند کیا تھا اس سے پہلے ہی جامع تلاشی ہوتی ہے، یعنی باڈی کی تلاشی ہوتی ہے، اس میں ایک ایک چیز جو بھی جیب میں ہوتی ہے وہ نکال لی جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ کی انگوٹھیاں، گھڑی، ہر چیز نکال لی جاتی ہے اور اتار لی جاتی ہے اگر آپ کچھ پہنے ہوئے ہیں تو۔ کوئی گلے میں زنجیر پڑی ہوئی ہے مثال کے طور پہ، کوئی تعویذ پڑا ہوا ہے، تو وہ تک، تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر، انہوں نے کھولا، اور جس انداز سے اب گفتگو کا انداز تبدیل ہو گیا، جس انداز سے وہ بلاتے تھے، چلو چلو دہشت گردو، نکال کے پھر ایک
پولیس کی طرح سے کوئی وین تھی، اس میں بٹھایا، اور اب آگے چل رہی ہے گاڑی، اور مختلف ڈپارٹمنٹس وغیرہ جو نظر ہمیں آئے تو، مگر اندر کیا ہے یہ نہیں پتا۔ پھر ایک اور جگہ گئے، سامنے ایک اور بیرک تھی، اس میں کوئی 5 6 یا 10 کے قریب، اس میں بڑے بڑے، اس میں بھی جیسے جیل میں سیل ہوتے ہیں ویسے نہیں، اس میں بڑے بڑے کمرے، اور وہاں مجھے ایک کمرے میں ڈالا، میرے برابر میں دوسرے کمرے میں عظیم فاروقی کو ڈالا۔ اب ڈال کے بند کر کے وہ عظیم فاروقی کو ڈالنے چلے گئے۔ اب میں جالیاں پکڑے ہوئے دروازے کی، میں کھڑا ہو گیا۔ اب کمرہ جب میں نے دیکھا، اندر اس میں دھول اور گندگی، وہ تو میں نے سوچا میں کہاں بیٹھوں گا۔ اچھا، کپڑے میرے وہی تھے جو جج سے گاہ میں خطاب کے دوران پہنا ہوا تھا، وہی لاک اپ میں جب کالا باغ تھانے، بورڈ تھانے میں، کالا باغ تھانے میں جو وہاں پہلے بند کیا تھا، دوسرے دن مجھے نکال کے بتایا تھا، کل لے گئے۔ اب وہاں الگ الگ میں نے ہیلو، مجھے جواب دیا، وہ چپ رہے، کیا مشکل ہے، ہم آ رہے ہیں ابھی۔ تو وہ ہے، بولا کوئی ہے، مطلب کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہ مجھے اگر یہاں بیٹھنا ہو تو میں کہاں بیٹھوں گا؟ بولا تجھے بیٹھنے کا نہیں ہے ادھر۔ خیر، میں نے کہا کچھ دری وری لا دے کچھ۔ بولا کیا کسی شادی ہال میں آیا ہے کیا؟ اس کے بعد ایک اور پولیس والا آیا، بولا میں پھر اسی مٹی کی جگہ ہی پہ بیٹھ گیا، اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو پھر آیا تھوڑی دیر بعد، اوے کھڑا ہو جا، اوے بیٹھنے کا نہیں ہے، چکر لگاؤ۔ ابتدا میں، اور اگر ہم نے دیکھا کہ تم بیٹھے تو پھر تمہیں سبق سکھائیں گے۔ میں نے چکر لگانا شروع کر دیے۔ پوری رات گزر گئی، صبح ہو گئی۔ بہت دور
دراز سے کہیں سے اذانوں کی آوازیں آتی تھیں، کہیں دور دور سے، یا کہیں دور دور سے کوئی ایسی لہریں آتی تھی، کہیں کوئی بول رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر کی آوازیں دور دراز سے آتی تھیں، یہ کوئی گانوں وغیرہ کی، میوزک کی. تو اب صبح، اب اس دوران سپاہی آتے تھے اور صبح ہی صبح سے لوگوں کا سلسلہ، سول، یعنی وہ سپاہی نہیں تھے، سویلین سادہ کپڑوں میں لوگ آتے تھے پولیس کے ساتھ، اور وہ آواز دے کے بلاتے تھے، وہ ادھر آوے. تو وہ مجھے معلوم ہو گیا کہ باہر سے یہ مجھے لائے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور یہ پھر شناخت پریڈ کرائیں گے تو اس میں یہ مجھے پہچان لیں گے. یعنی شناخت پریڈ میں اسی طرح ہوتا ہے نا. خیر میں سمجھ گیا. اب ایک پلاسٹک کے کپ میں چائے دی، اور ایک روٹی. بولا یہ کھا لے. میں نے کہا بھائی کہاں، یہاں تو بیٹھنے کی لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ہر جگہ گندگی ہے. میں تو بیٹھ گیا تھا، لیکن اب یہ ناشتہ بھی میں ادھر کچھ لا کے دے دیں. اس کے علاوہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو میں کیا کروں گا، یہیں پڑھوں گندگی میں. بولا لا کے دیتے ہیں، فکر نہیں کر. وہ پتہ نہیں کسی کوڑے گھر سے ایک گندی دری، اس میں گندگی لگی ہوئی تھی، وہ لا کے دی. ارے میں نے کہا ایک تو گندی ہے بھائی. بولا بہت ہی بےہودہ رویہ تھا. خیر میں نے کیا کیا، اس کو جیسے کوئی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے گندی تو، اور سوکھ جائے وہ تو آپ ہٹا لیتے ہیں، میں نے اس طرح ہٹا کے ساری دری کو پلین کر دیا، اور اس کو جھاڑا، خوب جھاڑا، خوب جھاڑا. اس کے بعد اس دری کو میں نے بچھا لیا، اور وہ اس پہ بیٹھ کے پھر میں نے چائے، اور وہ میں نے ایک گلاس پانی کا مانگا، خیر پانی دے دیا. اس کے پینے کے بعد چائے اور پانی، وہ سوری روٹی اور پانی، روٹی اور چائے سے مطلب اس وقت بھوک کہاں لگ رہی تھی. اور مجھے ایک چیز کا علم تھا کہ گرفتار جب ہو جاؤ تو زیادہ کبھی بھی اتنا کھانا نہیں کھانا کہ پیٹ بھر جائے. اور کھانا جب تک تم پولیس میں ہو، زندہ رہنے کے لیے 1 2 3 4 5، بس 5 لقموں سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں کھانا. یہ بات میرے ذہن میں تھی.
کہ جب وہ تشدد کریں گے تو خالی پیٹ ہوتا ہے، اگر بھرا ہوا ہوتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ خیر بہرحال میں تو اس پہ ہی عمل کیا، تو میں نے کر کے کہا کہ ہاں میں کھا لیا، آپ پلیٹے یہاں سے لے جائے۔ بولا رکھ دے، دروازے نال رکھ دے بھائی۔ میں نے اس کے پاس رکھ دی، دروازے کے پاس پلیٹ اور گلاس۔ تو میں دری پہ بیٹھ گیا، پھر وہ نکالنے کے لیے آئے تو بولا اوئے تو بیٹھ گیا، کھانا کے لیے ہم نے تجھے مہربانی کی، اتنی اجازت دے دی کہ یہ ناشتہ کر لے اور روٹی کھا لے، تو بیٹھ گیا، بیٹھنا نہیں ہے تیرے کو۔ اچھا میں کیونکہ لباس میں تھا، اور سلیم شاہی جوتے جو میں پہنتا ہوں، آپ نے جس نے دیکھا ہوگا اس کو معلوم ہوگا، کرتا پجامہ، سفید کرتا، پیلا پجامہ اور سلیم شاہی جوتا۔ اچھا جی، اب پھر کھڑا کر دیا، چل رہے۔ اب نہ کسی سے بات کر سکتا ہے آدمی، نہ کوئی سوال کر سکتا ہے۔ اس زمانے میں سگریٹ پیا کرتا تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی کم سے کم مجھے ایک سگریٹ ہی پلا دو۔ موٹی سی گالی دی ہے، بولا چل 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 چل، کام کر اپنا، چکا لا۔ پھر 2 بجے کے قریب، 1-2 بجے کے قریب، ایک پلاسٹک کی پلیٹ میں دال روٹی دروازہ کھٹکھٹا کے دی۔ اب وہ جو کھائی میں نے تو عجیب ہی مطلب منظر تھا، کہ عجیب ٹیسٹ اس کا، خیر مرتا کیا نہ کرتا، وہی جو بتایا تھا، 4-5 لقمے لیے اور پھر لے جا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا کھا لیا۔ پانی منگوایا، اس کے بعد پانی دیا، تھوڑا سا پانی پیا، زیادہ پانی بھی نہیں، کیونکہ آپ پیشاب بھی آ سکتا ہے آپ کو، تو آپ کیا کریں گے وہاں، کوئی واش روم وغیرہ تھوڑی تھا اس کمرے میں۔ تو اب وہ میں چلتا رہا، دن گزرتے گئے، یہی روز کا معمول بن گیا۔ اور اب اس دوران 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ مجھے باہر نکال کے ایک کمرے میں لے جایا جاتا تھا، جہاں اب شروع ہو گیا، یعنی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی۔ اب ایک آیا، اس نے سوال جواب کیے، پھر دوسرا کوئی آیا، اس نے سوالات جوابات کیے، پھر کوئی تیسرا آیا، اس نے سوالات جوابات کیے۔ وہ سوالات یہی تھے کہ
گولی تو نے چلائی تھی یا کس سے چلوائی تھی؟ میں نے کہا میں تو حیدرآباد میں تھا بھائی۔ بولا اوئے ہمیں بیوقوف نہیں بنا، تو تو جلوس کی قیادت کر رہا تھا، اور تو نے باہر لوگوں کو اتروایا گاڑی روک کے، اور اتروا کے گاڑیاں رکوائیں، اور رکوا کے تو نے کہا کہ فائرنگ کرو سوراب گوٹ کی طرف۔ میں نے کہا میں نے نہیں کیا۔ تو پھر وہ ایک دوسرے کی طرف بڑے خطرناک قسم کے لوگ تھے، وہ دیکھتے تھے کہ تجھے بھیجیں ابھی یا صحیح صحیح بتا رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، جو ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں صبح 6:15 حیدرآباد میں تھا۔ میں نے جلوس کی قیادت بھی نہیں کی، نہ میں جلوس میں شامل تھا۔ سب یہی سوال پوچھتے تھے، اس طرح 3-4 جو جتنا وقت وہ لیتے تھے میں جواب دیتا رہتا تھا۔ پھر لا کے بند کر دیا کرتے تھے اور وہی چلے جاؤ۔ پھر دوسرے دن کوئی آتا تھا، سلسلہ شروع ہوتا انویسٹیگیشن کا۔ کوئی اس میں جو ہے اچھا، زیادہ تر جو آتے تھے وہ گالیوں کے بغیر بات ہی نہیں کرتے تھے۔ مجھے نہ وہ گالیاں یاد ہے نا، میں کچھ گالیاں تو جیلوں میں رہ کے اور فوج میں رہ کے کافی سیکھ چکا تھا۔ تو کیا کہتا میں، کچھ نہیں، دیے جاؤ گالیاں، اپنا ہی منہ گندا کرو۔ تو پھر اس کے بعد ایک کوئی ڈریسنگ سے اور بات چیت سے کوئی پڑھا لکھا آدمی لگا، تعارف کرایا انہوں نے، DIG فلاں فلاں فلاں۔ سلام دعا کے بعد میں نے کہا سر ایک بات کہنا چاہوں گا۔ بولے کیا؟ DIG صاحب میں ایک بات کہنا چاہوں۔ تو کیا؟ میں نے کہا یہ گالم گلوچ یہ دے رہے ہیں، میں ہر سوال کا جو بھی پوچھتے ہیں، میں جو کہہ رہے ہیں کہ چکر لگاؤ، میں چکر لگا رہا ہوں، لیکن یہ آن کے بار بار گالیاں دے کے جاتے ہیں، تو ان کو آپ بتائیں کہ یہ گالم گلوچ کائے کے لیے کر رہے ہیں؟ خیر اس نے کہا یار دیکھو پولیس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ DI صاحب ایک اور بات کہوں، میں نے کہا میں سگریٹ پیتا ہوں اور کل سے مجھے کوئی سگریٹ نہیں دی ہے۔ انہوں نے پولیس کو اشارہ کیا کہ ایک سگریٹ لے کر آؤ، سگریٹ مجھے دی۔ ارے میں نے کہا مزے آ گئے جناب۔ تو وہ شرافت سے انہوں نے سوالات پوچھے، یہی ریپیٹیشن وہی تھا کہ دیکھیں یہ بدتمیز لوگ ہیں، یہ خام خواہیں آپ کے ساتھ کوئی برا کریں گے، آپ بتا دیں، سچ بتا دیں، آپ جو آپ تھے کہ کس مقام پہ تھے، آپ درمیان میں تھے، جلوس کو لیڈ کر رہے تھے، اور جب گولی چلی ہے سوراب گوٹ پہ تو اس وقت آپ کہاں تھے، اور آپ نے کیسے حکم دیا کہ بسوں سے اترو؟ میں نے ان کو بھی وہی جواب دیا، بھائی میں نے یہ نہیں، مطلب میں تو حیدرآباد میں تھا، آپ پوچھ لیں۔ اچھا چلے میں آپ کو نام بتاتا ہوں حیدرآباد کے ہوٹل کا، آپ وہاں پہ معلومات کر لیں۔ بلا ہمیں معلوم نہیں کرنا، تجھے بتانا ہوگا، اور پکی خبر ہے
فوٹوگراف بھی ہیں. تو میں نے کہا مجھے دکھائیں. غلام کیا تیرے نوکر ہے کہ جو ہم فوٹو دکھائیں؟ تجھے بتانا ہوگا سچ سچ. بعض سوالات تو مطلب ایسے تھے، کتنے پٹھانوں کو قتل کر چکے ہو، کتنے پنجابیوں کو قتل کر چکے ہو. میں نے تو آج تک کبھی کسی کو قتل کرنا تو کھجا، کسی کو گھوسا یا چانٹا بھی نہیں مارا ہے میں نے. کہنا چل چل. پھر وہ میں نے کہا نا مختلف لوگ آتے تھے، کچھ گالم گلوچ سے بات کرتے تھے، کچھ شریفانہ انداز سے بات کرتے تھے. تو میں نے ڈی آئی صاحب سے بھی کہا تھا کہ آپ ان کو ہدایت کریں گے، مجھے بیٹھنے تو دیں. آج 5واں دن ہے اور میرے پیر شل ہو گئے اور نیند کے بنیاد وجہ سے میں چل نہیں پا رہا ہوں اور میرے پیروں میں سوجن ہو رہی ہے، کافی سوجن ہو گئی ہے. میرے یعنی اتنی سوجن ہو گئی ہے کہ میرا جوتا تنگ ہو گیا ہے، بڑی پہنا نہیں جا رہا. وہ پہنتا ہوں تو بہت تنگ طرح سے ہوتا ہے اور تکلیف کرتا ہے چلنے میں. خیر یہ سنتے رہے گا، ہم بول دیں گے. لیکن تمہیں وہ شریف والے جو ہوتے تھے نا وہ تسلی دے کے ہاں ہم کر دیں گے، لیکن وہ میرے سامنے تو کہہ دیتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اب میں نے خود اندازہ لگا لیا کہ اس میں آئی ایس آئی والے ہوں گے، اس میں ایم آئی والے آئے ہوں گے، اس میں ایف آئی اے والے آئے ہوں گے، اس میں آئی بی والے آئے ہوں گے. جتنی وہاں موجود ہیں ان کے رنگ روٹ جو مار پیٹ میں ماہر ہوتے ہیں وہ، اور ان کا ایک پڑھا لکھا افسر جس کے بات کرنے کا انداز بہتر ہوتا تھا. مطلب کہ آدمی وہ کچھ بھی کہتا تو کہنے سے، لیکن گالم گلوچ کے ساتھ پوچھنے میں جس طرح کی گالیاں دیتے تھے. خیر بہرحال 7ویں دن میرے پیر جو تھے میں دیکھا کہ وہ کچھ کٹنے سے لگے ہیں. میں نے کٹ رہے ہیں اور ہلکا ہلکا سا بلڈ میں نے دیکھا. تو میں نے جوتے اتار دیے. معلوم یہ ہوا کہ وہ اب جوتے سما ہی نہیں سکتے تھے، اتنے پیر سوج گئے تھے. آواز آ رہی ہے صاحب میری؟ آواز صاحب آ رہی ہے؟ ہاں. تو تو خیر میں نے پھر جوتے اتار دیا. اب ننگے پیر چلنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، میں جوتے پہن کے چل ہی نہیں سکتا تھا. اچھا دوسری چیز جس نے مجھے بہت گالم گلوچ کے علاج تنگ کیا تھا، وہ مچھر اتنے تھے اور ایسے ہوتے تھے کہ بس جیسے لاکھوں مچھر اس سیل میں بھیج دیے کسی نے. اچھا خود جہاں بیٹھتے تھے وہاں کوائل جل رہے ہوتے تھے، چاروں طرف کوائل ہی کوائل، اور سامنے نیچے چرپائیاں پڑی ہوئی تھیں، کرسیاں، اس پہ بیٹھتے تھے، وہاں بھی کوائل جلتے تھے. کافی بڑا عملہ تھا وہاں کا. تو میں نے کہا کہ پلیز کسی کو بلا کے میں نے کہا مجھے ایک کوائل لا دینا مجھے پلیز.
ایک موٹی سی گالی اس کے جواب میں ملتی تھی، اور کیا مل سکتا تھا، کوائل تو نہیں دیا، خیر گالیاں سننے کو ملی۔ اب بولا ہوئے چلتے رہو۔ اب کچھ 7واں ہی دن تھا یا 8واں دن تھا، اب میری حالت جو تھی چل چل کے غیر ہونے لگی، اور میں پہلی مرتبہ بالکل چلتے چلتے سو گیا، اور مجھے پتہ ہی نہیں میں گر پڑا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اور 8 9 دنوں کی پہلے ہی سے جگار تھی میری، اور 7 دن تو وہاں ہی ہو گئے تھے، یا 8 دن۔ تو جب میں گرا، مجھے گرنے کا بھی نہیں پتا، تو انہوں نے کافی ڈنڈے ونڈے اور آوازیں یہ وہ چیخ مار کی، مجھے پتہ ہی نہیں۔ پھر وہ خیر دروازہ کھول کے اندر آئے، اور اندر آ کے مجھے فٹ بال کی طرح لاتے مارنا شروع کر دیں نا بوٹوں سے۔ پھر بھی میں فوراً نہیں اٹھا، لیکن جب ہر طرف لاتے پڑنے لگی تو ظاہر ہے کہ پھر ہوش آیا۔ تو میں نے بولا تو سو رہا تھا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں گر پڑا تھا، اور لاتے اتنی ماری کہ پورے جسم میں شدید درد، اور جہاں جہاں لاتے ماری وہ حصے سارے کے سارے آہستہ آہستہ پھولتے گئے۔ بلوٹ، اور بتا جو سچ پوچھ رہا ہے، جو چھپا رہا ہے، تو جب تک نہیں بتائے گا تو پھر اس کے بعد تو ہمارے پاس ابھی بہت دن باقی ہیں۔ اچھا، اب میرے پاس میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا، ادھر برابر میں عظیم فاروقی کے ساتھ کوئی 90 دن عظیم طارق کہہ رہا ہوں، عظیم فاروقی کو کی چیخوں کی آواز آئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ میری کیا حالت ہو رہی ہوگی کہ اس کو مار پیٹ کر رہے ہوں گے، مجھے کیا پتا سوائے آوازیں آنے کے، کس طرح مار رہے تھے، کیا کر رہے تھے، اور وہ سوالات کر رہے تھے جو ہم نے کیے ہی نہیں، جو ڈرافٹ ISI نے لکھ کے دیا تھا کہ یہ سوال پوچھو ان سے، اور یہی تمہیں FIR میں سب درج کرنا ہے۔ اچھا، سوالوں کے جواب ہوں تو میں دوں، جیسے ایک دفعہ بولا کوئی افسر تھا، پتہ لگ جاتا ہے نا لباس سے، گفتگو سے، اس نے کہا آپ یہ لکھ کے دیں کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں، نام کیا ہے تنظیم کا آپ کی، سب، اور یہ کیسے آپ نے شروع کی۔ تو خیر میں وہ جو کہا وہ میں لکھ کے دے دیا۔ اب ہاں، اس قسم کے پیپرز کئی مرتبہ دیے گا، ایک مرتبہ دیا گیا کہ سب بہن بھائیوں کے نام اور ان کے پتے۔ اب میں
سوائے ایک بھائی کے میں کسی کا پتہ دے ہی نہیں سکتا تھا. جو 90 پر اوپر ہم نے ایسبسٹاس سیمنٹ کی جو چھتیں ہوتی ہیں اس سے 2 کمرے بنائے تھے, تو وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں رہتے تھے. اوپر, نیچے تو میرے استعمال میں تھا, پارٹی کے لیے یوز ہو رہا تھا. اب جناب جو ہے وہ میں بول بھی نہیں سکتا, میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, اور اس طرح کی آوازیں دور دور سے بھی آتی ہیں. یعنی جیسے کوئی 5ویں بیرک میں ہو, کوئی 5ویں سیل میں ہو, کوئی 4تھے سیل میں ہو, کوئی 6ٹھے سیل میں ہو, تو یہ چیخوں کی آوازیں بس آتی تھیں. تو خیر میں مطلب جو چیزیں پوچھتے بہن بھائیوں کے پتے, میں کہہ رہا ہوں مجھے پتے کیسے معلوم ہوں گے بھائی؟ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ اپنے گھروں کے ہو گئے. مجھے کسی آپ میں سے بھی کسی گھر تو جانتے ہیں سب, لیکن ہر کسی کا ایڈریس مکمل چلے گھر کا نمبر معلوم ہوگا زیادہ. مجھے تو وہ نمبر بھی یاد نہیں کیوں گا. میرا تو تحریک اے پی ایم سو بنانے کے بعد 78 کے بعد خاندان سے رابطہ تو میرا بہت اہم مواقعوں پہ, خوشی اور غم کے موقع پہ ہوتا تھا, بس آنا جانا. باقی تو میری دنیا, میری فیملی, میرا سب کچھ تحریک و تحریک کے ساتھ ہی بس. تو جتنا نام وغیرہ, ہاں جو یاد تھا اور وہ سب لکھ کے دے دیا. جو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی تھی وہ میں لکھ کے دے دیتا تھا. جو مجھ سے پوچھتے تھے کہ لکھو یہ لکھو, تم کیسے گئے, اپنا اسٹیٹمنٹ لکھو کہ کہاں تم نے حکم دیا سوراب کوٹ کے سامنے گاڑی سے اتر کے, اور تم نے سب کو کہا کہ بس اشارہ دیا اور وہ گولیاں چلنے لگیں, تم نے اشارہ دیا. میں نے کہا دیکھیں جو سچ ہے وہ میں لکھتا ہوں. میں جب میں تھا ہی نہیں, خیر میں نے پورا واقعہ اسی طرح لکھنے لگا. میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے رات ہی کو طے کر لیا تھا کہ ہم یہاں سے پھٹل ہو جائیں گے, رات ہی کو نکل لو. تو پوری تفصیل کل بتا چکا ہوں نا. خیر بہرحال میں نے بتا کے وہ پورا اسٹیٹمنٹ لکھ دیا وہاں تک کا جہاں تک کی گرفتاری ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ہم یہاں آپ لے آئے. بس اس قسم کی چیزیں میں لکھ کے بھیج دیا کرتا تھا. باقی انٹروگیشن میں جو سوالوں کے جواب صحیح ہوتے تھے وہ ڈٹ کے بتاتا تھا کہ لے 5ویں قومیت کیا ہوتی ہے. میں نے کہا یار اب یہ 5ویں قومیت کی بحث تم مجھ سے کر رہے ہو یار, میں کیسے ثابت کروں 5ویں قومیت ہوتی ہے نہیں ہوتی. میں نے کہا ہے ہوتی ہے, بس جیسے تمہاری قومیت کا ہے, بولے ہم پنجابی ہیں, بولے تو پنجابی. میں نے کہا مہاجر رہے ہم, بس اور کیا. جیسے یہ کہتا تھا پھر تھپڑوں کی بارش ہوتی تھی. وہ مہاجر کیا ہوتا ہے جی؟ وہ تسی کیسے مہاجر ہو؟ تو کدھر پیدا ہو؟ کراچی میں. تو کدھر سے مہاجر ہو گیا؟ تو نے کدھر سے ہجرت کی؟ اس میں بہت پٹائی ہوئی ہے. اب پٹائی کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, میں جتنی جا سکتا ہوں اتنا کہہ رہا ہوں اس کو کافی سمجھے. میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کو ڈرا دوں, لیکن یہ کہ ڈرنا نہیں چاہیے لوگوں کو. اب میں نے تو کلمہ پڑھ کے میں تو تھا ریڈی کہ میں اب یہ مجھے مار دیں, کچھ بھی کر دیں.
ایک دن پھر مجھے نکالا، بولا آخری موقع ہے، اب یہ کوئی 11واں یا 12واں دن تھا، تو مجھے ایسی جگہ لے گیا جہاں سے وہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، دیکھا، بولا دیکھ رہے ہو یہاں سے وہ دوسری پہاڑیاں، بولے یہ بلوچستان کی پہاڑیاں ہیں، یہاں سے اس کے پیچھے بلوچستان شروع ہو جاتا ہے، تو یہاں لے جائیں گے اور وہاں پولیس مقابلہ ہوگا، تم مارے جاؤ گے تو بتا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لے چلیں۔ بولا یہ ہمیں چیلنج کر رہا ہے، جی لگاؤ جی، نانو پھیڑی ہوئے، پھر مار دھاڑ۔ اب شاید ہی کوئی جسم کا ایسا حصہ بچا ہو جہاں گومڑے نہ پڑے ہوں یا خون نہ نکل رہا ہو، ہلکا ہلکا۔ بولا یہ مطلب انہوں نے سوچا، پھر مجھے لا کے بند کر دیا، انہوں نے سوچا کہ یہ ڈر جائے گا اس سے۔ پھر 13ویں دن مجھے دوبارہ نکالا اور وہی بات چیت اور مار پیٹ، بتا دے اور اس تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کر فوراً، یہ جو تیری تحریک بول رہا ہے، لکھ کے دے، ختم کرے گا۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا یہ۔ پھر اس کے بعد جو دعوت ہوتی تھی لاتوں پیر اور ڈنڈوں کی، وہ ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد خیر بولا یہ نہیں مان رہا، اب 13واں روز ہے، نہیں مان رہا، چلا جا نہیں رہا ہے مجھ سے، لیکن پھر بھی چل رہا ہوں میں۔ انہوں نے آنکھوں پٹیاں باندھی مجھے اور لے کے وہیں پہنچ گئے، گاڑی میں ڈال کے۔ بولا کلمہ پڑھ لے یا بتا دے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ بولا ختم کر رہا ہے؟ میں نے کہا ختم میں کیوں کروں، کیا مشکل ہے، او تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، پنجابیوں کو مارتے ہو، پٹھانوں کو مارتے ہو۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، سب بکواس ہے یہ، مطلب اس طرح نہیں، مطلب ظاہر ہے کہ مجھے ان کو جو میں جتنا اشتعال ان کو اگر دلاتا میں، ذرا اونچے لہجے میں بات کرتا تو اور اشتعال آتا، جب نہیں کرنے پہ آنکھیں میری بند، پٹی لگی ہوئی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ کہاں مجھے لے کے آئے ہیں یہ۔ گنے ونے لوڈ ہونے کی آوازیں آ گئیں۔ میں نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری موت کے بعد تحریک میری جاری رکھنا، یا اللہ میری موت کے بعد میری تحریک کو جاری رکھنا۔ خیر انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو اس چیز سے بھی نہیں ڈر رہا، پھر مجھے واپس لے آیا، اسی سیل میں بند کر دیا۔
چل تجھے ایک دن کا اور موقع دیتے ہیں. اب میں دوسری طرف یہ بتاؤں کہ 14 دن ہو گئے اور پوری مرکزی کمیٹی کو پورے کارکنوں کو ذمہ داروں کو ڈھونڈائی ہو رہی ہے، ہاسپٹلز میں، مردہ خانوں میں، دوبارہ تھانوں میں، کہیں پتہ نہیں لگ رہا بھائی. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کس طرح سے معلوم کیا جائے. تو وکلا جو تھے وہ مرکزی کمیٹی کو رائے دیتے تھے کہ بھئی ان کی درخواست جمع کرانی پڑے گی گھر کے کسی فرد سے. خیر ادھر ان لوگوں نے میرے گھر میں پوچھا تو میرا چھوٹا بھائی جو اس وقت کینیڈا میں ہے، ککو اسرار حسین، وہ اور مجھ سے جو بڑی بہن ہے صالحہ باجی، ان دو وہ پٹیشنر بنے اور پوری تفصیل لکھی کہ کس تھانے میں لائے تھے، کہاں سے گرفتاری ہوئی تھی، ڈی سی کون تھا، ایس ایچ او کون تھا. وہ پوری ان لوگوں نے تفصیل لکھ کے، اور اس کے بعد سے وہ دوسرے دن کہاں گئے کچھ پتہ نہیں ہم لوگوں کو آج تک، وہ غائب ہے. یہ پٹیشن داخل کی اور اس کی سنوائی شاید ارجنٹ کوئی لگائی تھی کہ فوری طور پہ بازیاب تو کرایا جائے کہیں سے. اب وہاں سے انہوں نے انسٹرکشنز وغیرہ دی ہوں گی کہ بھئی آؤ بتاؤ کیا ہے، وہ تو ہمیں معلوم نہیں سارا واقعہ. نہ اس کے بعد آنے کے بعد موقع اتنا ہی پتہ لگ سکا کہ پٹیشنر کون بنا تھا. الطاف حسین کہاں غائب ہے؟ تو ان لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ پٹیشن داخل کرتی ہے گئی ہے، تو ان لوگوں کا اب رویہ جو ہے وہ ذرا صحیح ہوا. اور 15ویں یا 16ویں، ہاں 14ویں 15ویں، اب یہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. اب ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج بہت، میں نے کہا کہ چلا بھی نہیں جا رہا ہے، میں گر رہا ہوں بار بار، پھر آپ مارو گے تو میں تو اب میرے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے بھائی. پہلے ہی میں ٹوٹ چکا ہوں، مطلب جسمانی طور پہ تکلیف میں ہوں شدید. کہنے نہیں سو جا. میری تو عید ہو گئی اس دن. وہ جیسی تیسی وہ تھی. اب میں نے ہاتھوں کے نیچے سر رکھا. میں نے کہا یار عادت ہی نہیں تھی، تو وہ بالکل اسٹیٹ، ہاں اگر بے ہوش ہو جائے تو آدمی کو پتہ نہیں لگتا ہے، ہوش میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہی 2 جوتے اٹھائے میں نے اپنے، انہی کو ایک کے اوپر ایک رکھا، اس پہ دری ڈالی اور ذرا سا اونچا ہو گیا، بس اس پہ سر رکھ دیا. میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اور سر رکھتے ہی میں گیا. پھر مجھے صبح
اٹھایا گیا، چیخ چیخ کی گالیاں دے کر پھر میری آنکھ کھلی، صبح ہو چکی تھی، صبح ہو چکی تھی۔ خیر میں نے جو دیکھا تو بہت سے مچھر میرے اوپر سے اڑے۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا، یہ کالے کالے کالی کالی چیزیں کیا ہے، دیکھا غنودگی کے عالم میں، ابھی سو کے اٹھ کے ہوش فوراً نہیں آتا، تو غنود، تو بھائی مچھروں کی اس دن عید ہو گئی جناب، وہ چاروں طرف میرے جو تھے وہ مچھر ہی مچھر تھے جو اڑ بھی نہیں پا رہے تھے۔ کیونکہ خون پیا ہوا تھا انہوں نے۔ یہ ایک نیا تجربہ بالکل ہوا میری زندگی میں۔ خیر میں نے وہ لی، اٹھا دری لی اور مچھروں کو کونے پہ کر دیا، اس سے سمیٹ کر۔ حاجت کے لیے ہتھکڑی لے جا کر، وہ دور ایک جگہ بنی ہوئی تھی رفع حاجت کے لیے، وہاں لے کے جاتے تھے۔ پیشاب کے لیے لے کے جاتے تھے، رفع حاجت کے لیے تو وہ تو خیر 3-4 دفعہ ہی جانا ہوا 17 دنوں میں۔ ہاں نہیں، پیشاب کے لیے تو میں کوئی 8-10 دفعہ گیا ہوں گا 17 دنوں میں۔ ہاں تو ایک دن، دوسرے دن پھر سویا، 17ویں روز جو ہے دروازہ کھلا اور بولا چلو منہ دھو لو۔ منہ 17 دن بعد دھویا میں نے، ہاتھ صابن سے، یہ سب کچھ چیزیں دی انہوں نے، ٹوتھ پیسٹ، برش، واہ مزے آ گئے۔ تو منہ کرا دھو کے، اب کپڑوں کا کیا تھا، کپڑے تو وہی تھے، خیر وہی جھاڑ جھوڑ کے کپڑے پہن لیے دوبارہ، لیکن کم سے کم منہ دھویا، دانت مانجے، ہاتھ دھوئے تو فریشنس آ گئی۔ بالوں پہ پانی ڈال کے بال لوگوں کو صحیح کیا، تو انہوں نے کنگا دے دیا کہ لو بھائی یہ کر لو، کنگھی کر لی۔ پھر مجھے بند کر دیا دوبارہ سیل میں، کہنے لگے کہ ابھی ہم بلائیں گے مزید آپ کو، تو پھر آپ صحیح سے بتا دینا۔ خیر بلایا، تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کا دروازہ کھلا اور جو ایسے چوز جن کو میں جانتا تھا، جنہوں نے خود تو نہیں مارا لیکن انتہائی میرے بس میں ہوتا اور میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا اور بس میں ہوتا تو میں خدا کی قسم شوٹ کر دیتا۔ ناقابل برداشت حد تک جن ایسو چوز نے مجھے، مطلب وہ گالیاں جس سے آدمی تیش میں آئے اور آئے، ان کا رویہ۔ پھر مجھے جب دوسری دفعہ بلایا تو کہا کرسی پہ بیٹھ جائیے اب، اور
اور کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ میں نے کہا مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، رویہ میں دیکھ رہا ہوں سب کا بدل گیا بالکل۔ اور کیا چاہیے؟ کچھ سگریٹ پینی ہے؟ میں نے کہا ہاں لائیے، فوراً سگریٹ کا پیکٹ سامنے رکھ دیا۔ ارے میں نے کہا تو مزے آ گئے۔ خیر مجھے ایک گاڑی میں اور عظیم فاروقی کو پتہ نہیں دوسری گاڑی میں کن کن لوگ کون کون اس میں افسران اور بیٹھے تھے۔ اب مجھے جب یہ جیل سے نکال کے جیل جانے کے لیے جب یہ تین ہٹی کے قریب سے جو پی آئی بی کی طرف راستہ جاتا ہے، تین ہٹی پہ گاڑی روکی انہوں نے کہا کیا کیا فوری چیزیں آپ کو چاہیے؟ میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ایک پیکٹ خالی سگریٹ کا دے دیجیے۔ تو میں نے پتہ کر لیا تھا کہ ہم سوال کیا تھا، میں نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا پھر انہوں نے بتا دیا بیچ میں کہ ہم جیل لے کے جا رہے ہیں آپ کو۔ میں نے کہا جیل میں مل جائے گا سب کچھ، آپ چھوڑیں۔ لیکن کہ نہیں نہیں، اب میں الطاف صاحب ہو گیا، مطلب الطاف صاحب انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، اور ہم بھی آتے رہیں گے۔ معلوم ہے پورا گولڈ لیف کا ڈنڈا لے آیا وہ۔ اب میں نے کہا واہ بھائی واہ، یہ ساری کرم فرمائیاں کیوں ہو رہی تھیں؟ کہ ان کو معلوم تھا کہ سب فراڈ دھوکے پہ ہے اور اس کو باہر آنا ہی ہوگا۔ تو ہم تو کراچی میں ہی ہیں، کراچی میں ان کی طاقت ہے بھائی، تو پھر ہم کہیں نظر آئے تو یہ تو ہمارا کچومر نکالے گا۔ یہ تو بڑا انہوں نے، کوئی جاتے آتے ہوئے یہ معاف کر دیجیے گا، کیونکہ یہ سالے جاہل لوگ ہیں، پڑھے وڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں، بھرتی بس کر لیتے ہیں، دور دراز کے گاؤں کے ہوتے ہیں، اور بس نوکری کے لیے آتے ہیں، اور ان کو گنوار سالے۔ تو یہ بدتمیزی جو آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، بہرحال ہم معافی مانگتے ہیں، تو اب کوئی ذہن میں رکھے نہیں، کوئی ہماری دشمن نہیں ہے، ہمارے کہنے پہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے، جو ہوا کوئی بات نہیں، آپ سے بھی کوئی گلہ نہیں، کیونکہ جو آپ کا فرض ہے وہ آپ کر رہے ہیں، جو میرا فرض تھا وہ میں نے کیا اور اب تک کر رہا ہوں۔ بس جناب یہاں سے ہمیں لے کے گئے سینٹرل جیل، اور سینٹرل جیل میں اندر داخل ہوتے ہی سکون کا سانس ملا، ایسا جیسے کہ آزادی مل گئی ہو۔ کین یو بلیو اٹ؟ کہ ماڑی کہتے ہیں جو جیل کا لوہے کا دروازہ نا، اس سے اندر آپ کو لے کے جائیں تو وہ ماڑی کہلاتا ہے۔ وہ وہاں پہنچے، وہاں لکھت پڑھت جو ہوتی ہے ابتدائی، وہاں پر وہ کاغذات لینا دینا ٹرانسفر، یہ پولیس اپنا کرتی رہے، یہ ایس ایچ اوز وغیرہ جو ہوتے افسران یہ اپنا کرتے رہے، اور وہاں مجھ سے کچھ معلومات کے لیے وہ کلرک کے کمرے میں، وہیں ماڑی پہ ہی ہے وہ، اندر ہی ایک ساتھ لگا ہوا، وہاں لے گئے، مجھے بٹھایا، اس نے سوالات وغیرہ پوچھے پورا، کہ کہیں کوئی غلط نہ ہو جائے، کوئی چیز پتا، یہ وہ جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جب ہو گئیں، تو مجھے
ماڑی کا جو اب ہے جیل کے اندر جانے کا، یہ ابھی جیل کا کی ماڑی کہتے ہیں اس کو، کیا کہوں میں، مین انٹرنس کا روم، جی ہاں، ماڑی کا ماڑی کہتے ہیں اس کو. تو اب جناب جو ہے وہ سب چیزیں مکینکل میں، دروازہ کھلا، تلاشی ہوئی، ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں، بس سگریٹ تھی اور لائٹر وائٹر بھی نہیں تھا. خیر ہم نکلے اندر. تو اب ہم کو وہاں پہ ایک بیرک نمبر 22 ہوا کرتی تھی، 22 وہاں لے گئے، کیونکہ میں دوسری مرتبہ جیل آیا تھا اور پہلے جو 79 میں گیا تھا اس کے لوگ تو سارے ہی بدل چکے تھے. 86 میں پولیس والے وغیرہ کچھ لوگ جو تھے، جیسے ماڑی کا جو دروازہ کھولنے والا تھا اور چیزوں کو اندر لے جانے کی اجازت دینے والا حوالدار تھا، وہی پرانا تھا، وہ پہچان گیا مجھ کو، تو جانتا تھا. تو اور 2-3 اور لوگ تھے، پھر سب کو اس وقت تک تو کافی 79 میں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا نا الطاف حسین کون ہے. اب 86 میں تو جب گیا تو خیر مجھے سیدھے لے گئے ان وارڈز میں جو چکر نہیں کہلاتا، بی وارڈز کا ایریا کہلاتا ہے. لیکن وہ 22 نمبر 23 نمبر کی بیرک جو ہیں، یہ وہ بیرکیں ہوتی ہیں جہاں پر سیاسی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، لیکن ان کی کلاس سی ہی ہوتی ہے، مگر یہ سیاسی ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی چکر کی طرح سے کمبل ہوتے ہیں، کمبل پہ لیٹنا ہوتا ہے اور ایک کمبل دے دیتے ہیں اڑنے کا، بس یہی ہوتا ہے. تو خیر وہ وہاں گئے، سب سے ملے، سب سلام دعا یہ وہ، خبر آ گئی، سب نے پڑھ لی تھی، سب کو معلوم تھا کہ الطاف زمین میں نکل گئے تھے کہ الطاف حسین کو جیل منتقل کر دیا، بازیاب ہوگا الطاف حسین. بس پھر اپلائی کیا تھا، بتایا ان کو معلوم تھا، تو لیکن میں وہیں رہتا رہا. میں نے کہا ابھی نہیں، یہ ساتھی ہیں، سارے پولیٹیکل لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا بہت گزرتا تھا. 23 میں کیا تھا یا 22 میں کیا تھا، یہاں میں کنفیوز ہو رہا ہوں، کیونکہ میری بیرک میں جو تھے وہ تھے سارے کے سارے لیفٹسٹ ٹائپ کے، سارے لیفٹسٹ، لیفٹ ونگ کے تھے. اور برابر والی جو تھی وہ تھی ایم اے جنا روڈ بس کیس میں سزا اور ہاں سزائیں جن کو دی گئی تھیں وہ پیپلز پارٹی کے تھے، وہ سب، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا رضا ربانی وغیرہ. نہیں یہ مجھے مکس ہو گیا، یہ 79 کا آ گیا جناب، یہ غلط ہو گیا. وہ تو 79 والا تھا جب 80 میں ہائی جیک ہوا تھا طیارہ. تو یہ سب لوگ جو تھے پیپلز پارٹی کے، حسن مسرور حسن، یہ کیا نام لیا تھا ابھی میں نے، پہلے پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی، نہیں رضا ربانی ہے، جی رضا ربانی کا تھا. نہیں رضا ربانی نہیں، یہ ارے یار یہ چاندنی چوک پہ، یہ بنس روڈ،
چاندنی چوک پہ راشد ربانی. راشد ربانی، علی سنہرا، اور اب باسوں کے نام کہاں یاد رہے مجھے، مطلب، لیکن دو نام تو مجھے، مسرور حسن وہ زندہ ہے ابھی، راشد ربانی کا سنا انتقال ہو گیا۔ تو خیر سکون کا سانس لیا۔ اب یہاں سے خیر پھر میں بعد میں سیل میں چلا گیا، یعنی جہاں چرپائی ہوتی ہے، میں نے پھر اپلائی کر دیا تھا بی کلاس کا، تو پھر میں بعد میں وہاں چلا گیا، تو وہاں ایک پلگ ملتا ہے اور الگ سیل ملتا ہے، چھوٹا سا، اور ایک کام کرنے والا صبح، یعنی 7:30 بجے سے شام تک کا ایک اردلی ملتا تھا کہ پانی بھروا لے آئے، پانی مطلب جو آپ کو کرنا ہے وہ منگوا لیں اس سے، برتنوں کی صفائی وغیرہ، یہ وہ، یعنی ایک کام کرنے والا، یوں خادم کہہ لیں آپ، اردلی۔ تو میں پھر وہاں رہنے لگا۔ اور قصہ سناتے اب مجھے نیند ہی آنے لگی، لہٰذا یہیں کلوز کرتا ہوں میں۔ یہاں سے پھر 86 کی رہائی، پھر تیسری گرفتاری، پھر یہ دوسری تھی، اس سے 79 والی پہلے تھی، سمری ملٹری کورٹ سے جو سزا ملی تھی۔ تو مجھے تجربہ تو تھا سارا کا سارا جیل کا، کیونکہ 79 میں جیل پہ پہنچا تھا 2 اکتوبر 1979 کو، 2 اکتوبر 79 کو مجھے سزا سنائی گئی تھی، 14 اگست 79 کو میری گرفتاری ہوئی تھی، اور سمری ملٹری کورٹ میں کیس چلتا رہا، تو مجھے کیا اگست ستمبر اکتوبر 2 مہینے بعد 2 اکتوبر کو، 14 اگست کو جیل گیا، 2 اکتوبر کو سمری ملٹری کورٹ نے 9 مہینے 5 کوڑی کی سزا سنائی۔ یہ 79 کا ہے، اور اب میں 86 کا واقعہ کھگگر پھاٹک کے بعد کا بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ کل، کیا خیال ہے ساتھیوں؟ نہیں، واقعی بتاتے بتاتے میں ڈوب گیا اور مجھے نیند آنے لگی، ایسا مجھے لگا کہ میں واپس اسی دور میں پہنچ گیا۔ بھائی وہ سیل میں کئی روز کی جگہ تھی نا بھائی۔ میں پہلے مرحلے کو یہاں ختم کرتا ہوں، اور یہاں سے میں کل شروع کروں گا کہ پھر اس کے بعد کیا کیا حربے، یہ اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ یہ آزمائشی وقت آئے
اور آپ کو آپ کے نظریے سے ہٹانے کے لیے آپ سیاسی قیدیوں تو جیل میں آپ کو مارا نہیں جائے گا، تنگ کیا جا سکتا ہے، اس کے تنگ کرنے کے لاکھوں طریقے ہیں کہ آپ موت مانگنے لگیں. تو وہ انشاءاللہ، لیکن یہ علم آنا ضروری ہے ساتھیوں کے کہ کن کن مرحلوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، کس طرح ڈرایا جاتا ہے بغیر مارے ہوئے. اور کیا کیا پیشکشیں کی جاتی ہیں. 79 کے واقعات میں بتایا تھا کیا کیا پیشکشیں کی گئی تھیں، یا نہیں بتایا وہ چیزیں؟ 79 کی گرفتاری کی تفصیل نہیں آئی ہے. 79 ہے ہی نہیں، جی وہ نہیں بتائی. تو مجھے 79 کی بھی بتانی پڑے گی کیا؟ ساتھیوں، ڈو یو وانٹ ٹو ہیئر دا واٹ ہیپنڈ آفٹر دی اریسٹ آن 14th August 1979? ڈو یو وانٹ ٹو ہیئر دا اسٹوری؟ ڈو یو وانٹ ٹو، اور should I go proceed further؟ ارے لکھ کے بتا دیا. آپ کیا 79 کے بعد سننا چاہتے ہیں، یا کہاں سے یہاں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا 1979 کی گرفتاری کے بعد جب مارشل عدالت سے سزا ہوئی تو کیا کیا سوال اور جواب ہوتے تھے ملٹری عدالت میں؟ فرام 79. چلیں ٹھیک ہے. تو یہ کہاں تک رکھیں کہ ہم 23 یا 22 نمبر بیرک میں چلے گئے اور وہاں سے کلاس بی مل گئی، اور کلاس بی میں سیپریٹ سیل مل گیا، اور 15 نمبر یا 14 نمبر کی بیرک میں 10 سیل ہوتے ہیں، تو اس میں ایک سیل مجھے مل گیا. تو وہاں رہنے لگے، ایک اردلی ملا کام کرنے کا، کھانے میں فرق آیا، بس سی کلاس اور بی کلاس کا جو ڈفرینس ہے. تو یہاں تک رکھ کے 14 اگست سے گرفتاری کا، کل سے کہاں سے چل رہا ہے؟ 14 اگست 14 اگست 1979، جب مجھے میرا نام کراچی کے لوگ نہیں جانتے تھے. اے پی ایم سو بنانے کے بعد سوائے جامعہ کراچی کے کالجوں کے طلبہ کے اسٹوڈنٹ جانتے تھے، عوام نہیں جانتے تھے. اب میں تھینک یو ویری مچ. اور اب کل، یعنی کل کا مراد جو ہے وہ کل میرا جو ہوگا پیر منگل بدھ، تو کل کے بجائے آئندہ فکری نشست میں یہ زیادہ مناسب لفظ ہے. ایک پیر منگل بدھ جمعرات، 4 دنوں بعد جمعے کے دن سے میں 79 کی گرفتاری اور اس کی تفصیلات وہ بھی آپ کو بہت سننا چاہیے جناب. اس میں اتنا مجھے
ان مراحل سے گزرنے کے بعد آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جیل کی سب سے خراب ترین بیرک میں رکھا گیا سب سے پہلے. وہاں پر جن سے جھاڑویں، گٹر، نالیوں کی صفائی، پوچھا، گندے پانی کا پوچھا، وہ سب چیزیں وہ لوگ فراہم کر کے ان کے پاس ہوتا پوچھا لگانے کا بنوا، تو وہ دے دیتے ہیں. تو وہ اس میں وہ گندا پانی میں ڈبو کے پورا جیل میں دھول نہیں ہوتی، اس لیے کہ پوچھا لگتا رہتا ہے اور وہ سالڈ ہو جاتی ہے. مطلب تو یہ کام وہاں کے لوگ کرتے ہیں اور یہ ہم سے کرائے بھی گئے. تو تمہارا قائد جہاں تک پہنچا ہے یہ واقعات آنے جائیں گے تاکہ علم میں تو آئے نا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ شکریہ ساتھیوں، شکریہ. میں اب